پیارے دوستو، یہ کہانی ایک ایسے راز سے پردہ اٹھاتی ہے جس نے صدیوں سے انسانیت کو حیران کر رکھا ہے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی جادوگر تھے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے تاریخ کے دہارے بدل دیے۔ جب شیطانوں نے ایک عظیم نبی پر جھوٹا الزام لگایا تو زمین و آسمان ہل گئے۔ انہوں نے جادو کی کتابیں پھیلائیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور کہا یہی وہ سحر ہے جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ مگر حقیقت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان اور فریب کی جنگ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کیسے شیطان نے انسانوں کو بہکایا، کیسے ہاروت و ماروت کا امتحان ہوا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر جھوٹے الزام سے پاک کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں عراق کی ایک مشہور بستی تھی جس کا نام بابل تھا۔ اس وقت یہود نے اس شہر میں جادو اور فساد پھیلا رکھا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دہشت، خوف اور وہم میں مبتلا کر دیا تھا۔ بابل کے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے کیونکہ پورا شہر جادو، ٹونے اور شیطانی تعلیمات کا مرکز بن گیا تھا۔ یہود نے بابل کے رہائشیوں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ جادو نقصان اور فائدہ پہنچا سکتا ہے اور وہ جادوگر سب چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا کر انہیں اپنے تابع اور غلام بنا لیا۔ شیطان آسمان کی طرف چڑھتے اور فرشتوں کی باتیں چرا کر سنتے، جو زمین پر ہونے والے واقعات کے بارے میں گفتگو کرتے تھے کہ کون مرے گا، کس کو رزق ملے گا یا کون سا کام انجام پائے گا۔ پھر وہی شیطان ان باتوں کو جادوگروں کے پاس لے آتے۔ جب لوگ ان جادوگروں کے پاس آتے اور وہ انہیں کچھ غیبی باتیں بتاتے اور پھر وہ باتیں سچ ثابت ہوتی تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ جادوگر غیب جانتے ہیں۔ جب جادوگروں پر لوگوں کا اعتماد بڑھ گیا تو وہ ہر سچی بات کے ساتھ 10 جھوٹ ملا دیتے۔ ان کی باتوں کو لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب جانتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 معزز فرشتے ہاروت اور ماروت نازل فرمائے جو بابل کے شہر میں اترے۔ اس وقت یہود نے بابل کے لوگوں کو یہ دھوکہ دے رکھا تھا کہ جادوگر انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور فائدہ بھی دے سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تاکہ وہ بابل کے لوگوں پر حقیقت آشکار کریں، ان کے دلوں سے یہ خوف نکالیں اور انہیں یہود سے آزاد کریں۔ ان دونوں فرشتوں کا مشن جادو اور جادوگروں سے متعلق تھا۔ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاتے، اس کی بنیادیں واضح کرتے اور وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ جادوگر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، مگر اللہ کے اذن کے بغیر۔ ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تاکہ وہ اس کی حقیقت جان سکیں اور اس سے بچیں، نہ کہ وہ اسے سیکھ کر خود جادو کریں۔ اسی لیے وہ کسی کو جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے، ہم صرف آزمائش ہیں، اس لیے کفر نہ کرنا، یعنی جادو کو سیکھ کر عمل میں نہ لانا، ورنہ تم کفر کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ جب ان دونوں فرشتوں کا مشن مکمل ہوا تو وہ دوبارہ آسمان پر چلے گئے جیسے وہ نازل ہوئے تھے، 2 معزز فرشتوں کی حیثیت سے۔ لیکن افسوس کہ بابل کے لوگوں نے ہاروت اور ماروت کی نصیحت کو نہ مانا۔ انہوں نے جادو کو برائی اور فساد کے لیے استعمال کیا، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمراہ کن عمل کی سخت مذمت فرمائی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور وہ اس چیز کو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے، نفع نہیں دیتی، اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو آپ نے تمام جادو کی کتابیں جمع کیں، ایک صندوق میں بند کیں اور اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ پھر فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ شیطان غیب جانتے ہیں، جو ایسا کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شیطان آپ کے تخت کے قریب نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ جو قریب آتا فوراً جل جاتا تھا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ علماء جو آپ کا معاملہ جانتے تھے وفات پا گئے تو ایک دن شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ وہ بنی اسرائیل کے چند لوگوں کے پاس آیا اور بولا، کیا میں تمہیں ایسا خزانہ بتاؤں جسے تم کبھی ختم نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں ضرور۔ شیطان بولا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کھودو۔ وہ ان کے ساتھ گیا، انہیں جگہ دکھائی اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، قریب آؤ۔ اس نے کہا، نہیں، میں یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر وہاں کچھ نہ ملا تو مجھے قتل کر دینا۔ انہوں نے زمین کھودی اور وہاں سے وہی جادو کی کتابیں نکال لیں۔ جب وہ کتابیں نکل آئیں تو شیطان بولا، دیکھو، سلیمان انہی جادو کی کتابوں کے ذریعے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتا تھا۔ یوں شیطان نے دوبارہ لوگوں کو گمراہ کر دیا اور بنی اسرائیل میں پھر وہی فتنہ پھیل گیا جسے سلیمان علیہ السلام نے مٹایا تھا۔ پھر وہ اڑ گیا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھا۔ بنی اسرائیل نے وہ کتابیں اختیار کر لیں اور لوگ یہ گمان کرتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک شخص تھا جس کا نام آصف تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاتب تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے نام یعنی اسم اعظم کو جانتا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہر چیز لکھتا اور اسے ان کے تخت کے نیچے دفن کر دیتا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیطانوں نے وہ نکالا اور ہر دو سطروں کے درمیان جادو اور کفر لکھ دیا اور کہنے لگے یہی وہ چیز ہے جس پر سلیمان عمل کرتے تھے۔ جاہل لوگوں نے ان کی بات مان لی اور سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا اور انہیں برا بلا کہا، جبکہ علماء نے ان کے دفاع میں کھڑے ہو کر حق بیان کیا، لیکن جاہل لوگ انہیں برا کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد بادشاہت میں۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل ہونے والی چیز بھی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے جھوٹے الزامات سے بری کر دیا جو کہتے تھے کہ وہ جادوگر تھے، حالانکہ وہ کبھی جادوگر نہیں تھے بلکہ ایک برگزیدہ معزز اور مبارک نبی تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بابل کا جادو وراثت میں پایا اور دنیا میں کسی قوم نے جادو اس طرح نہیں کیا جیسے بنی اسرائیل نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی اللہ عز و جل نے ان پر جادو کی مشق کو حرام کر دیا تھا، جیسا کہ ان کی تورات میں درج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل بت پرست تھے، وہ پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بچھڑے کی پوجا کی۔ شیطان لوگوں سے بات کرتے تھے جبکہ لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ ان کے جسموں میں داخل ہو جاتے اور انہیں گرا دیتے، تو بنی اسرائیل ان بتوں اور ان کے پجاریوں سے مدد مانگتے اور ان سے کہتے کہ ہمارے امراض دور کر دو۔ جب لوگوں کا عقیدہ ان پر مضبوط ہو گیا تو ان پجاریوں نے دعویٰ کیا کہ وہ غیب جانتے ہیں اور لوگوں کی حالت بدلنے پر قادر ہیں اور وہ جسموں میں بسنے والی بری روحوں کو نکال سکتے ہیں۔ یوں بنی اسرائیل میں جادو بہت زیادہ پھیل گیا۔ اسی طرح دو فرشتوں کے بارے میں جھوٹی کہانیاں گڑھی گئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام زہرا تھا، وہ ہاروت اور ماروت کے پاس ایک مقدمہ لے کر گئی تو انہوں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ وہ تبھی راضی ہوگی جب وہ اسے وہ کلام سکھا دیں جسے پڑھنے سے کوئی آسمان پر چلا جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اسے وہ کلام سکھا دیا اور وہ آسمان پر چڑھ گئی تو اللہ عز و جل نے اسے ایک ستارے میں بدل دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ فرشتے بنی آدم کی زمین پر نافرمانی پر تعجب کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ زمین پر اترو جن میں خواہش رکھی جائے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا، پھر زہرا نامی حسین عورت ان کے سامنے آئی اور انہیں بہکا دیا تو اللہ نے اسے آسمان میں ایک ستارہ بنا دیا۔ جب فرشتوں کو حقیقت کا ادراک ہوا تو انہوں نے ایمان والوں کے لیے استغفار کیا۔ یہ سب باتیں فرشتوں پر جھوٹ اور بہتان ہیں اور اس بارے میں آنے والی روایت کو بہت سے معتبر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہاروت اور ماروت کے نام صرف ایک ہی مقام پر آئے ہیں اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کو وہ چیز سکھائیں جو انہیں شر سے بچا سکے، نہ کہ وہ کسی گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے آئے ہوں۔ لہٰذا جو شخص یہ کہے کہ وہ انسان تھے یا یہ کہ وہ فرشتے تھے جنہوں نے گناہ کیا اور پھر اللہ نے انہیں سزا دی، تو اس نے غیب کی بات بغیر علم کے کہی اور اللہ کے معزز فرشتوں کی توہین کی، اور اس نے بنی اسرائیل کی کتابوں پر یقین کیا جن کے پاس وحی سے کوئی سچا ثبوت نہیں تھا۔ یہودیوں نے جادو سے بری ہوئی کئی کتابیں لکھیں جیسے تلمود اور اس کی مختلف شرحیں، اور اسی طرح زوہار نامی کتاب جو قبالہ کے جادو پر مبنی ہے۔ یہ کتابیں انہوں نے بابل اور اپنے بت پرست ماضی سے اخذ کیں، بلکہ انہوں نے ایک مخصوص زبور بھی گاڑ لی جو جادو پر مشتمل تھی اور اسے موجودہ بائبل کے حصے میں شامل کر دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اے اللہ میرے دین کو درست فرما اور میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا گزر بسر ہے، اور میری آخرت کو درست فرما جہاں میرا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ زندگی کو میرے لیے ہر نیکی میں اضافہ بنا اور موت کو ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری اور پاکیزگی مانگتا ہوں، نیک عمل، مفید علم اور اچھا خاتمہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بلند اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور تمام صحابہ پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ آمین۔
جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔